السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب، آپ کا دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ فرانس میں جو کچھ ہوا اور بالخصوص جو فرانسیسی صدر ہیں میکرون، ان کی جانب سے جس طرح اس کی پذیرائی کی گئی ہے، آج سینٹ میں بھی مذمتی قرارداد پیش کی گئی اور قومی اسمبلی میں بھی اسی معاملے پہ بحث جاری ہے۔ پروگرام میں کچھ اس کا بھی ذکر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو صاحب گلگت بلتستان میں ہیں۔ خبر یہ ہے کہ 15 نومبر تک نظامی صاحب انہوں نے وہیں پہ رہنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کل جو کوئٹہ میں پی ڈی ایم کا شو تھا نظامی صاحب، اس میں جو سبسٹانس سامنے آیا، نواز شریف صاحب نے بھی سپیچ کی، مولانا فضل الرحمان بھی بولے، اویس نورانی صاحب نے تو خیر انتہائی کر دی، مریم نواز صاحبہ بھی اس میں بولی۔ نظامی صاحب، اب 2 ہفتوں میں 3 جلسے، 1 مہینے کا وقفہ، اس وقفے کا مقصد کیا ہے؟ اور پی ڈی ایم کی جو اب تک کی اپروچ ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دشمن کے بیانیے کی پذیرائی کر رہے ہیں، کیا پی ڈی ایم غلطی بھی کر رہی ہے کہیں؟ دیکھیں نا، آپ نے مجھے امتحان میں ڈال دیا، کیا جواب دوں آپ کے سوال کا میں؟ ایک طرف اپوزیشن کی تحریک ہے جی، دوسری طرف کچھ ایسی باتیں جو ناگفتہ ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ جی، مثلا میرے خیال سے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم جی، میاں نواز شریف بھی جذبات کی رو میں بہ کر کچھ حدیں بہت پار آگے کر کے چلے جاتے ہیں، اور کوئی تمیز نہیں روا رکھتے، تفریق نہیں رکھتے کہ کون سی بات کہنے والی اور کون سی نہیں کہنے والی۔ ان کا تو دراصل یہ اب طرز عمل لگ رہا ہے مجھے کہ آئی ہیو نتھنگ ٹو لوز، آپ نے مجھ سے زندگی بھر کے لیے مجھے نااہل قرار دے دیا، میں پرسونا نون گراٹا ہوں، جادے نے میری ضبط کر رہے ہیں، ہر قسم کی ان کے اوپر ایک قاطعن ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کے اندر ان کے لیے گنجائش موجود ہے، اگرچہ ٹی وی پہ ان کے پروگرام لائیو نہیں دکھائے جا رہے، تقریر ان کی نہیں دکھائی جا رہی، لیکن وہ آ رہے ہیں، ان کا پیغام سنا بھی جا رہا ہے۔ نظامی صاحب، آپ نے کہا جذبات کی رو میں بہ گئے، اتنے سادہ ہیں نواز شریف صاحب، وہ جذبات کی رو میں بہ گئے؟ وہ تو بڑے کیلکولیٹڈ آدمی ہیں۔ اب ایک شخص ہو جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو، جس کی انا بھی بہت اونچی رہی ہو، اونچی ہو، اس کو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز؟ آپ نے جو کچھ اس سے کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں، اور کرنے جا بھی رہے ہیں کہ جی میاں نواز شریف کو اب ہم ایکسٹرائٹ کرائیں گے اور غداری کا مقدمہ چلائیں گے وغیرہ۔ اگرچہ مجھے اس کی امید نہیں بائی دے، یہ ایسے لوگوں کو ترقی کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، وہ بھائی اگر یہ ہونا ہوتا تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا۔ اب دیکھیں نا، جہاں تک میاں نواز شریف کا تعلق ہے، وہ بہت پہلے سے یہ باتیں کر رہے ہیں، کوئی نئی نہیں ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے کا نعرہ لگ رہا تھا، آج بھی وہی نعرہ لگ رہا ہے، تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا نظامی صاحب، ذرا یہ آپ نے نواز شریف صاحب کا ذکر کیا ہے، یہ جو بیانیہ ہے انتہائی شدت والا، حدوں سے پار نکل کے، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ذاتی طور پہ غیر فعال ہیں، نااہل ہیں عدالت کی جانب سے، اور پھر ان پہ قدغن ہے؟ ذاتی طور پہ نہیں، سیاسی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ نا، ان کی ذات جو ہے، لیکن ان کی جو صاحبزادی ہیں یا ان کی جو آگے سیاست ہے، ان کے بھائی ہیں، وہ تو سارا ان کی جو کھیتی ہے وہ تو ہری بھری ہے نا۔ بھولا بھائی ہیں، بھولے بادشاہ۔ اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ غدار اعظم جس کو قرار دیا جاتا ہے، جس پہ غداری پہ مقدمہ بھی چلا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ شیخ مجیب الرحمان۔ جی، ٹھیک ہے نا؟ پھر لاہور میں ہی ان کو بلا کے یہاں بنگلہ دیش منظور کرایا گیا۔ جی، بھٹو صاحب نے کرایا نا، اسلامک سمٹ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اسلامک سمٹ۔ جی، تو یہ مٹی پاؤ، مطلب یہ قصہ پارینہ ہو جائے گا اور وقت گزر جائے گا، لیکن یہ نون لیگ اس بیانیے سے نکالنا کیا چاہتی ہے؟ نظامی صاحب، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، مسلم لیگ دینی رہنما ہیں، سینیٹر ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ نظامی صاحب، ملک صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہے؟ جی بہت شکریہ جی، السلام علیکم سر، اللہ کا کرم۔ آپ یہ بتائیے، آپ نے اپنے ٹائیاں جو ہیں کہیں آگ لگا دی، ان کو کینچی سے کاٹ دی ہیں بطور احتجاج، یا اسٹور کر دی ہیں؟
رنگ اڑ گئے ٹائیوں کے. سر آپ نے بے حال کر دیا ہم لوگوں کو. سر وہ کیا ہے وہ کہ ہم خستہ تنوں سے موتسب ہو کیا مال منال کا پوچھتے ہو. ہمارا تو وہ حال ہے. تو آپ اتنے اکتا گئے ہیں کہ آپ نے ٹائیوں کا بائیکاٹ کر دیا. نہیں سر، وہ آپ نے زندگی ہماری اتنی تاریک کر دی ہے اور بلیک اینڈ وائٹ میں کر دی ہے کہ اب رنگ ہمیں وہ سامنے بھی آ جائیں تو دکھتے نہیں. اچھا بتائیے یہ کہ یہ میاں نواز شریف کی کل بھی بڑی دھواں دھار تقریر تھی، لیکن بعض لوگ معترض ہیں کہ وہ قومی مفاد کی جو حدیں وہ پار کر رہے ہیں، اور وہ ایک ایسے مایوس آدمی ہیں اب کہ ان کو پرواہ نہیں کہ کیا ہوتا انلیس کہ ان کو پذیرائی ملتی رہے. جی میرے خیال میں تو جو ان کی تقاریر ہیں وہ اس سے یکسر مختلف ہیں. آپ نے دیکھا تقریباً ہر تقریر میں وہ 4 سے 5 مرتبہ سیلیوٹ کرتے ہیں قومی اداروں کو، بالخصوصاً ان نوجوانوں کو جو اپنے ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں اور سیاچن پہ کھڑے ہیں اور اپنے خون کے نذرانے سے اس کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ تو آپ کو ایک تسلسل سے بات نظر آ رہی ہے. انہوں نے تاریخی طور پہ بھی اور بالخصوص کراچی کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں سامنے رکھی ہیں جو ماورائے آئین ہیں، اور وہ ان چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو ماورائے آئین ہیں. اس کے علاوہ تو وہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے. تو میرے خیال میں اگر آپ آئین کی پاسداری کریں یا آئین کا مقدمہ آگے بڑھائیں تو اس میں تو کچھ پریشان ہونے کی بات نہیں ہونی چاہیے. نہیں میں تو پریشان نہیں، لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہے مثلا جو ماورائے آئین ہے کہ میاں نواز شریف کو انتہائی قدم ایسا بنانا پڑ رہا ہے جس میں وہ خود بھی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو جن کو کیا کہنا چاہیے انگریزی میں پاکستان میں پولیٹیکلی کریکٹ نہیں سمجھا جاتا. جی میرے خیال میں پاکستان کی پولیٹیکل کریکٹنس جو ہے اس کو آئین کے دائرہ کار میں لانے کی وہ بات کر رہے ہیں، اور غالباً کیونکہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل کریکٹنس آئین کے گرے شیڈز کے اندر ہمیشہ رہی ہے اور بعض اوقات آئین کے باہر بھی رہی ہے. اس وجہ سے بڑی عجیب سی بات لگتی ہے جب کوئی کہے کہ تمام شیڈز جو ہیں چاہے وہ کسی بھی رنگ کے ہوں ان کو آئین کی حدود میں ہونا چاہیے. اور شاید اسی وجہ سے یہ تھوڑی سی پریشانی جو ہے وہ ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کسی نے کہا نہیں کہ آئین کی قید جو ہے یا حد جو ہے وہ حتمی ہے. اور کیونکہ وہ یہ بات کر رہے ہیں تو غالباً بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ بھائی یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. مصدق صاحب آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن میاں نواز شریف کی جو ماضی کا اسٹینس رہا ہے گفتگو رہی ہے وہ بالکل اس کے وہ برعکس ہیں، وہ برعکس تھی. اور کئی معاملے پہ انہوں نے یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اسی قسم کی گفتگو وہ خود بھی کرتے تھے. یعنی غداری کی جو فیکٹری تھی اس میں وہ خود بھی رنگ جی ڈالتے تھے، دیتے رہے ہیں کبھی. اور اب وہ جب ایسی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ جی کوئی بورن اگین قسم کے وہ انقلابی پیدا ہو گئے. میرے خیال میں جی یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ کسی حد تک پاکستان کے تمام سیاستدان جو ہیں، اگر آپ پوری پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو تقریباً یہی بات نظر آئے گی. زیادہ تر ہوتا ایسے ہے کہ کچھ سالوں کے بعد جو سیاست میں لوگ جو حقیقی طور پہ سیاسی ہوتے ہیں یا سیاسی ہو جاتے ہیں، جمہوری ہوتے ہیں یا جمہوری ہو جاتے ہیں، وہ یہ گفتگو جو ہے کسی وقت میں شروع کر دیتے ہیں جب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آئین کی حد نہ ہونے سے ملک کو کتنا نقصان ہوتا ہے. تو یہ بات تو آپ کی صحیح ہے. آپ بے شک بھٹو صاحب کو دیکھ لیجئے یا آپ دیگر رہنماؤں کو دیکھ لیجئے. عمران خان کی ایک اہم وہ ہے تفریق ایک طرح سے کہ وہ پہلے یہ گفتگو فرماتے رہے ہیں، جو انہوں نے بیانات جاری کیے ہیں ہندوستان میں بھارت کی سرزمین پہ، یا انہوں نے جو مختلف اوقات میں امریکہ میں اور کچھ پاکستان میں بیانات جو دیے ہیں آج سے کو 5-10 سال پہلے، 10 سال سے پہلے، وہ اگر آپ بیانات دیکھیں تو یہ گفتگو جو کر رہے ہیں اس وقت میاں صاحب
اور جو خان صاحب اس وقت گفتگو کرتے تھے اس میں آپ کو بہت زیادہ فرق تو نظر نہیں آئے گا. میرے خیال میں عمران خان صاحب واحد پاکستان کے سیاستدان ہیں جو ریورس گیئر میں چل رہے ہیں. زیادہ تر وہ تمام لوگ جو ہیں وہ آگے جیسے جیسے جاتے گئے ہیں اور انہوں نے مختلف سیاسی جہتیں ان پہ کھلتی چلی گئی ہیں اور ان کو احساس ہوا ہے اس بات کا کہ ہم جس چیز کو کبھی ایک طریقہ کار سے ڈیفائن کرتے ہیں ماورائے آئین یا دوسرے طریقہ کار سے ڈیفائن کرتے ہیں ان دا گرے زونز جن کو میں کہہ رہا ہوں آئین کے, تو ان سے ملک کو کتنا نقصان ہوتا ہے, ملک کی سلامتی کو کتنا نقصان ہوتا ہے, ملک کی معیشت کو کتنا نقصان ہوتا ہے, ملک کے اندر رول آف لاء کو کتنا نقصان ہوتا ہے. تو زیادہ تر لوگوں کی سیاسی جد و جہد آپ کو یہ دکھائے گی کہ وہ کہیں سے بھی شروع ہوں آخر میں وہ یہیں پہ پہنچتے ہیں. عمران خان صاحب شاید صرف ایک پاپولسٹ موومنٹ صرف چلانا چاہتے تھے اور دل سے یقین نہیں رکھتے تھے نہ جمہوریت پہ نہ آئین پہ, جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں میں ہی جمہوریت ہوں, میرے علاوہ جو ہے وہ کہاں سے جمہوریت آئی. تو جن کے ذہن میں یہ ہو رخ جمہوریت کا تو پھر وہ الٹا سفر طے کرتے ہیں. وہ پہلے لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کے لیے اپنا ایک مقدمہ آئینی پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ان کو طاقت مل جاتی ہے تو وہ اسی آئین کی پامالی یا اسی آئین کی جو کنسٹرینٹس ہیں ان کے خلاف گفتگو شروع کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب ایک انوملس آدمی ہیں, ورنہ زیادہ تر سیاسی رہنماؤں کی جد و جہد اسی طرز پہ ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ نوجوانوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اداروں کے نوجوانوں کو, لیکن دوسری جانب وہ سربراہان کو اور جو افسران ہیں ان کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں. اپیرنٹلی آپ کے مخالفین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میاں صاحب کی جانب سے. تو جب وہ وزیر اعظم تھے, جو ماضی کے جن کنٹیکس کی وہ باتیں ہیں اس وقت بھی تفریق کا وہ ذکر کرتے ہیں. کیا نواز شریف صاحب اپاہج وزیر اعظم تھے, معذور وزیر اعظم تھے, بے اختیار وزیر اعظم تھے, اور اگر وہ بے اختیار تھے تو پھر اس منصب پہ فائز کیوں رہے؟ جی ایسا تو نہیں ہے, منصب کے اوپر تو خیر وہ کیا فائز رہے. منصب پہ پہلی دفعہ فائز ہوئے تو نکالے گئے, منصب پہ دوسری دفعہ فائز ہوئے تو نکالے گئے, اور منصب پہ تیسری دفعہ فائز ہوئے تو نکالے گئے. اگر میں آپ کی بات مان لوں تو پھر ان کو نکالے جانے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی, پھر تو ان کو رکھتے, فائز ہی رکھتے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 3 دفعہ ان کو فائز ہونے کے بعد عوامی ووٹ کے ذریعے یہ جو بھی وزیر اعظم کی کرسی ہے ملنے کے بعد اگر ان کو ہٹایا گیا ہے تو یقینی طور پہ اسی وجہ سے ہٹایا گیا ہے کہ جو آپ کی وہ پولیٹیکل نیگوشیشن ہوتی ہے جس میں آپ آگے جاتے ہیں, سائیڈ ویز جاتے ہیں, پیچھے جاتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں, مگر آپ کی منزل یہی ہوتی ہے کہ آپ تمام جتنا بھی پاکستان کے جتنے قوانین ہیں, جتنا لیجسلیشن ہے, جتنی امپلیمنٹیشن ہے, جتنے ادارے ہیں, سب کو آئین کی حدود میں لے آئیں. اور جب یہ جنگ چلتی رہتی ہے تو پھر وہ اپنا وقت پورا نہیں کر پاتے. تو ان کے جو تینوں ٹینیورز ہیں وہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں, وہی بات جو آپ کر رہے ہیں کہ یہ جد و جہد تو جاری تھی, کیونکہ اگر یہ جد و جہد جاری نہ ہوتی, اگر وہ ڈٹ کے مقابلہ کرنے کا قصد نہ کرتے تو پھر تو وہ 3 مرتبہ اپنے ٹینیور مکمل کرتے اور آج وہ تقریباً 15 سال ایز پرائم منسٹر گزار چکے ہوتے, 3 مرتبہ الیکٹ ہوئے. ایسا تو نہیں ہوا. تو میں آپ ہی سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کی بات ٹھیک ہے تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ہاں, لیکن اس کا مصدق صاحب بڑا سمپل آنسر ہے کہ پاکستان میں منتخب وزیر اعظم سے یہ توقع کی جاتی ہے ہی شوڈ سائن آن دا ڈاٹڈ لائن. وہ نہیں کرتا تو وہ فارغ کر دیا جاتا ہے. اب میاں نواز شریف کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے, وہ خود اسی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں جی, اور وہ اس سارے نزاکتوں کو سمجھتے ہیں. تو وہ شاید دل سے چاہتے ہیں کہ وہ معاملات کو صحیح سمت لے کے آئیں, جمہوری اداروں کے مطابق بنائیں, یہ کریں وہ کریں فلاں کریں, لیکن وہ یہ کر نہیں پائے. نتیجہ یہ ہے کہ ہر دفعہ آئے اور فارغ ہوتے چلے گئے. لیکن مصدق صاحب میرا ایک اور سوال ہے آپ سے کہ یہ کچھ پاکستان میں تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں, جس طرح فائز عیسیٰ والا یہ فیصلہ ہے, اور اس کے حوالے سے آپ کو کم از کم داد تو دینی پڑے گی نا کہ ہماری جوڈیشری نے حق نمک ادا کیا اور انصاف کیا اس میں. اگرچہ بعض اوقات لگتا تھا کہ معاملات اس طرح کی جائیں گے, اور لیکن آپ دیکھیں آپ کہ سارے ماحول کے باوجود پاکستان میں کچھ میرے نزدیک کچھ صحت مند تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور لوگ جو کرنا بھی چاہتے ہیں
وہ کر نہیں پا رہے. جی نظامی صاحب، سب سے پہلی تو جو مثبت تبدیلی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اور میں یہ گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ کہاں تھی گنجائش اس گفتگو کے ہونے کی بھی. تو یہ جو ابھی مقدمہ پیش کیا گیا ہے پی ڈی ایم کے مختلف جو جلسے ہو رہے ہیں ان میں جو مقدمات پیش کیے جا رہے ہیں، ان کی ایک مثبت پیش رفت یہ ان کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں، ہم آئین کی بات کر رہے ہیں اور آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ فلاں وقت اگر ایک شخص بینیفیشری تھا اور فلاں وقت کوئی اور شخص بینیفیشری تھا، تو بات تو وہی ہو رہی ہے کہ یہ بینیفیشریز کہاں سے بنتے ہیں اور ان کو وہ بینیفیشنٹ کون ہے جس کی وجہ سے بینیفیشری بنتے ہیں، اور اس کا تمام آئین سے یہ مقدمہ کہاں ہے کہ کوئی بینیفیشری ہو یا کوئی بینیفیکٹر ہو. تو یہ گفتگو جو آگے بڑھ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت مثبت تبدیلی ہے. اس سے پہلے تو اس سے کم کہنے پہ پروگرامز بند کر دیے جاتے رہے ہیں، چینلز بند کر دیے جاتے رہے ہیں، لوگوں پہ کچھ صحافیوں پہ سیڈیشن کے کیسز ہوتے رہے ہیں. تو یہ بات تو میں بھی سمجھتا ہوں مثبت ہے. اور اسی طرح عدالتی فیصلے بھی ہیں. عدالت کے جو ججز ہیں وہ بہت محترم ہیں، مگر فیصلے جو ہیں ان پہ تو بحث کی جا سکتی ہے. اس میں کچھ اچھے فیصلے ہیں اور کچھ ایسے فیصلے ہیں جن پہ مقدمہ چلتا رہتا ہے اور دونوں طرف سے بات چیت جاری رہتی ہے. جی تو مثلا فائز عیسیٰ صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت سمت میں یہ جا رہی ہے تمام جو اس وقت کیس کی ڈائریکشن ہے. اگرچہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی بھی عدالت نے یہ کہا تو ہے کہ ایف پی آر کی انویسٹیگیشنز آئیں گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یا جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا، مگر ڈائریکشن اچھی لگتی ہے. مگر اسی طرح آپ کو یاد ہوگا جسٹس صدیقی صاحب ایک گفتگو کرنے پہ ان کو سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کے تحت نوکری سے برخاست کر دیا گیا تھا. تو یہ کچھ فیصلے ایسے ہیں جو مثبت ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، کچھ فیصلے ایسے ہیں جو ہمیں پیچھے کو گھسیٹتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے، تو بے شمار فیصلے ایسے ہیں نواز شریف کے جو آگے کی طرف لے گئے، اور بے شمار مرتبہ ہمیں اس جد و جہد میں منہ کی کھانی پڑی. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب آئیں گے، ایک سینئر وزیر یہ کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب کہ جنوری تک نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ ذرا اس پہ آپ سے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نظامی صاحب، فواد چودھری صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ بالکل اس غبارے سے ہوا نکل جائے گی جب نواز شریف واپس آ جائیں گے، اور جنوری سے پہلے نواز شریف واپس آ جائیں گے. جی کیسے آ جائیں گے؟ میں صدق ملک سے یہی سوال پوچھنے والا تھا. جی میرے ذہن میں تھا کہ یہ ایک پوری انڈسٹری پہ لگ گئی ہے کہ جی اب نواز شریف کو واپس لا کے دم لیں گے، اور اس کے لیے ایکسٹریڈیشن بھی ہوگی. یہ بھی بورس جانسن سے بات کی جائے گی. یہ بتائیے سینیٹر مصدق ملک صاحب، جب ان کو باٹم لائن پتہ ہے یہ قوم کے پیسے کیوں ضائع کرا رہے ہیں مہنگے وکیلوں پہ کہ جی ہم نواز شریف کو واپس لائیں گے. نواز شریف نہیں واپس آئے گا، اور نہ ہی حکومت پاکستان ان کو فورس کر سکتی ہے وہ واپس آئے، کیونکہ پاکستان کی برطانیہ کے ساتھ نومبر تو کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے. دوسری اگر آپ یہ کہیں کہ جی ان کے فلاں مقدمہ جو ہے اس پہ ان کو سزائے موت ہو سکتی ہے، اس ہیومینیٹیرین گرانٹ پہ بھی واپس نہیں آ سکتے. تو یہ اتنے جو پاکستان کے پیسے ضائع کرائے جا رہے ہیں مہنگوں وکیلوں پہ، ایک اور قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے تاکہ وہ اپنا ایک جعلی نیریٹو کریٹ کر سکیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نظامی صاحب. دیکھیے اس وقت میاں صاحب جو ہیں وہ ایک ویلڈ ویزے کے اوپر برطانیہ میں رہتے ہیں، اور جب ویلڈ ویزے کے اوپر رہتے ہیں تو جو بھی ان کے رائٹس ہیں جو برطانوی قوانین کے مطابق ہیں، وہ تمام رائٹس ان کے پاس موجود ہیں. اور برطانیہ کے اندر 1000 سال سے زیادہ کی ایک ٹریڈیشن ہے قانون پہ عمل برداری کی، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی
پاکستان کا پریشر لے کے اپنی جو تحریک ہے کئی ہزار سال کی یا ہزار سال کی جمہوریت کی تحریک جو ہے یا آئین اور قانون کی جو تحریک ہے اس کو پس پشت ڈال دیں گے، یہ تو ہونے والا نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ویلڈ ویزے پہ ہیں اور یہاں سے جانے کی اجازت ان کو حکومت نے دی تھی اور وزیر اعظم نے دل پہ ہاتھ رکھ کے باور کروایا تھا پوری کابینہ کو کہ ان کا باہر جانا بہت ضروری ہے، جس کے اوپر اب وہ کہتے ہیں عدالت نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا، آپ کو معلوم ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ اجازت صرف حکومت نے دی تھی۔ تو حکومت نے کاہے کو اجازت دی تھی؟ اور اگر وہ ویلڈ ویزے پہ وہاں موجود ہیں اور ہمارے پاس کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے تو پھر وہ کیسے واپس آئیں گے، کاہے کو آئیں گے، اور انہیں کیوں کر آنا چاہیے اپنا علاج کروائے بغیر؟ علاج کے بعد تو وہ فوری طور پہ آ جائیں گے۔ تو میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت ایک پاپولسٹ حکومت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہٹلر کی حکومت تھی، اور اس حکومت کو کچھ غرض نہیں ہے کہ خارجہ پالیسی کا کیا حال ہوتا ہے جب تک وہ اپنا عوام کے سامنے ایک تھیٹر کھڑا کر سکیں۔ میں آپ کو ایگزامپلز دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل اسی طرح کی گفتگو ایک وزیر نے کی تھی ہمارے ایک مشرق وسطیٰ کے بڑے پرانے دوست اور حلیف برادر ملک کے خلاف، ایک ٹیلی ویژن پہ آ کے ٹھٹھا لگا دیا تھا، جس کے بعد میں معافی تلافی کوئی سینئر لوگ پاکستان سے گئے کہ کسی طرح بیچ بچاؤ ہو جائے، لیکن ان کو یہ غرض نہیں تھی کہ ملک کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں شام کے 1 گھنٹے کے تھیٹر کے لیے۔ میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جب وہ کانفرنس چل رہی تھی جس میں ملیشیا اور ترکی اور پاکستان بھی غالباً اس میں عمران خان صاحب خود حصہ دار تھے، اور پھر انہوں نے ایک بیان داغ دیا کہ ہم کسی اور ملک کے کہنے پہ نہیں آئے اور ہم بڑی معذرت چاہتے ہیں۔ اس شام کے تھیٹر سے، یعنی لوگوں کے سامنے وہ جو تھیٹر پیش کرتے ہیں، ان کو کوئی غرض نہیں کہ ملک کی خارجہ پالیسی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ملیشیا کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، UAE کے ساتھ، ہمارے مختلف ممالک جو ہیں ہمارے، ان کے ساتھ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ میں آپ کو ایک اور چیز یاد کرواتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ انہوں نے اعلان کیا کہ فرانس کے صدر نے مجھے فون کیا لیکن میں بڑا مصروف تھا، میں نے رد کر دیا وہ ٹیلی فون۔ یہ باقاعدہ اعلانیہ آیا جس پہ فرانسیسی ایمبیسی نے کہا بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے تو صرف جو ایمبیسی ہے اس نے ٹیلی فون کیا تھا یہ کہنے کے لیے کہ آپ وہ وقت بتائیں جب وہاں سے ہم فون جو ہے وہ آرگنائز کر سکیں۔ آپ کو میں ایک اور بات یاد کرواتا ہوں کہ امریکی جو صدر تھے انہوں نے جب فون کیا عمران خان صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے، تو بعد میں انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری دہشت گردی پہ بھی بات ہوئی، جس پہ پاکستان نے کہا بالکل دہشت گردی پہ بات نہیں ہوئی۔ پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ نکلا اعلامیہ، جس کے جواب میں امریکہ نے کہا کہ پھر ہم ریلیز کر دیں وہ جو ٹرانسکرپٹ تھی اس کانورسیشن کی، تو پاکستان نے کہا نہیں وہ چھوڑیں، رہنے دیں۔ میں آپ کو ایک اور بات یاد کرواتا ہوں۔ وہ آپ کو یاد ہوگا نائب صدر امریکہ کے یہاں پر آئے ہوئے تھے تو پاکستان نے ایک اعلامیہ کا اجرا کر دیا، وہ آپ پھر بھارت گئے اور انہوں نے ایک اور اعلامیہ کا اجرا کیا کیونکہ پاکستان کا اعلامیہ جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ آپ مجھے بتائیں، یہ تو ایسا ملک ہے جس میں لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ابھی تک وہ کنٹینر سے اترے ہی نہیں ہیں۔ جیسی گفتگو وہ کنٹینر پہ فرماتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ 35 پنکچر تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا، بریگیڈیئر کی ٹیپ تو میں نے ویسے ہی کہہ دی تھی، بالکل اسی طرز کے اوپر یہ خارجہ پالیسی کو بھی اپنی عوامی تھیٹر کی بلی چڑھا رہے ہیں۔ یعنی جن ممالک سے یہ اپنے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں آج کہ برطانیہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات یہ خراب کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ان کے وہ جو مرزا صاحب ہیں، ان کے ایک بڑے چہیتے وزیر SAPM جو ہیں شہزاد اکبر صاحب، یہ جس طرح کے بیانات جاری کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے اور تھیٹر کریٹ کر رہے ہیں، اور ایک پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اس کو لا رہے ہیں تھیٹر کی زد کے اندر اور سڑک کے اوپر لے کر آ رہے ہیں، اس کے اتنے برے نتائج نکلیں گے کہ آنے والی حکومتوں کو بھی یہ نتائج بھگتنے ہوں گے۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم کو ان باتوں سے غرض نہیں، یہ اللہ کے موجی، اللہ کے ایک بزرگ آدمی ہیں جو ان کے جی میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، نظام صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل بات کی ہے، لیکن سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ PDM کے اسٹیج سے جو اویس نورانی صاحب نے نعرہ لگایا ہے، بعد میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلپ آف ٹنگ ہے، یہ کس نیریٹو کو ہوا مل رہی ہے اور یہ پاکستان کی فارن پالیسی اس کو کتنا سپورٹ کر رہا ہے؟
جی میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اویس نورانی صاحب، پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے تو یہی تاثر ملا جو انہوں نے بعد میں اپنی بات میں بھی کہا کہ بالکل ان کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا۔ اگر آپ وہ پوری تقریر کے اور تمام تقاریر کا تناظر دیکھیں تو ان میں بات یہ ہو رہی تھی، ویسے تو اویس نورانی صاحب اپنی بات کا خود جواب دیں گے، میں کیسے ان کی بات کا جواب دے سکتا ہوں، اور وہ ایک مؤثر جواب دے چکے ہیں، لیکن اگر آپ وہ تمام تقاریر سنیں تو ان میں بات صرف یہی ہو رہی تھی کہ جہاں باقی ملک نے قربانی دی ہے وہاں بلوچستان نے بھی بہت قربانی دی ہے، بہت خون دیا ہے پاکستان کی بنیاد میں، پاکستان کی بنیادوں میں، پاکستان کی حفاظت میں، اور یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر وفاق کو مضبوط کیا جائے، جس کے نتیجے میں صوبائی خود مختاری جو تمام صوبوں کو مل رہی ہے اسی طرح کی خود مختاری بلوچستان کے پاس ہونی چاہیے، اس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی۔ اس میں کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی ایسی بات پوری تمام تقاریر میں نہیں کی گئی، قربانیوں کا ذکر کیا گیا، دیگر جو وہاں پہ اوپریشن ہے اس کا ذکر کیا گیا، مگر کہیں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ کوئی علیحدہ ریاست ہو یا اس طرح کی کوئی بھی بات ہو۔ تو جب آپ اس کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو آپ ایک بات کو، ایک لائن کو پکڑ کے اس کو سیاق و سباق والا معاملہ آگے نظامی صاحب جو ہمارے ہم جیسے لوگوں کے ساتھ اکثر آتا ہے۔ لیکن اگر انہوں نے جی ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ اگر نورانی صاحب کو بھی آپ نے غدار قرار دے دیا، آپ کو پوری ان کا پاسٹ آپ کے سامنے ہے، ان کا نقطہ نظر جو ہے پاکستان کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے، وہ کوئی ایسی کوئی فرنجز کے اوپر کوئی جماعت نہیں ہے، ایک ریلیجس بڑی پاکستانی تنظیم کو وہ لیڈ کرتے ہیں، اگر آپ ان کو بھی آج کہتے ہیں کہ وہ غدار ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ پرائم منسٹر آفس کے باہر اندر کے علاوہ، جو اندر باہر آتے ہیں لوگ، ان کے علاوہ پاکستان کا کوئی وفادار نہیں رہ گیا۔ یہ تو کوئی بات نہیں، ہر ایک کو غدار قرار دے دینا۔ صدیق صاحب ایک وزیر زمانے اعظم میں، کی اپنی جو اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، ان کی گفتگو ہے، میں کہہ رہا تھا کہ ایک زمانے میں جب شاہ احمد نورانی صاحب زندہ تھے تو سواد اعظم کی جماعت کہلاتی تھی، جی، تو آج وہ غدار کرانے شروع ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آفیشلی سرٹیفائڈ یہ ٹروتھ سے نہ کرے گیا، اس کی معذرت کرنے کا بھی سلپ آف دا ٹنگ ہوگی، اس معافی کا خانہ خالی نہیں ہے موجود۔ نظامی صاحب معافی کا کھانا تو ہے، اب چیزیں تو بہت سی بدل گئی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، انہوں نے معذرت کی ہے نا اپنے اس پہ؟ جی دیکھیے نا آپ ذرا ان کی، جی سر، اور انہوں نے دیکھیے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میرے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے، مجھے کوئی اور صحافی روک کے پوچھتا ہے، میں فوری طور پہ ایکسپلینیشن دیتا ہوں کہ نہیں بھائی، میری بات کا مقصد یہ نہیں تھا، میری بات کا مقصد یہ تھا۔ میرے خیال میں یہ حق ہونا چاہیے، ورنہ تو اگر میں آج وہ جو بھارت کی سرزمین پہ عمران خان صاحب نے بیان دیا تھا، اگر میں آپ سے کہوں کہ وہ کلپ چلائیے نورانی صاحب کے اوپر، تو ٹھیک ہے آپ نے گفتگو کر لی، تو اگر میں آپ سے یہ درخواست کروں کہ آپ وہ کلپ چلائیں اور اس کے بعد میں اور آپ ہم تینوں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ غدار کون ہے اس ملک کا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بھائی انہوں نے کسی حوالے میں وہ بات کی تھی، آج وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ غداری اور غدار اور ان کی بنیاد کے اوپر جو سیاست پاکستان میں کی جاتی ہے وہ بہتر ہے کہ ہم نہ کریں، ورنہ ہم ایلینیٹ کریں گے اپنے لوگوں کو، اور اپنے ہی لوگ اگر ایلینیٹ ہو گئے تو پھر ہم ملک کو آگے کیسے بڑھائیں گے؟ آپ یہ بتائیے، اگر سب غدار ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ شاہدرہ کا جو ایک انڈیپینڈنٹ تھانہ ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ملک میں 3 ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ تھے، ایک سر نیب تھا انڈیپینڈنٹ، ایک تھا پیمرا، اور ایک شاہدرہ کا تھانہ۔ پھر جب گجرانوالہ کا ہوا جلسہ تو شاہدرہ سے لے کے گجرانوالہ تک کے تمام تھانے انڈیپینڈنٹ کر دیے گئے، اس کے بعد کراچی کا جلسہ ہوا تو کراچی کے تمام تھانے انڈیپینڈنٹ کر دیے گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان انڈیپینڈنٹ تھانوں میں بغاوت کے جو مقدمات درج ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونے چاہیے۔ جب سے وزیر اعظم نے منہ پہ ایسے ہاتھ پھیرا ہے، 2200 مقدمات ہوئے ہیں 3 دن پہلے تک صرف پنجاب میں پی ایم ایل این کے لوگوں کے خلاف، کسی جگہ پہ اقدام قتل کا، کسی جگہ پہ کرونا کا۔ بھائی روز آپ جلسہ کرتے ہیں، اپنے اوپر تو مقدمہ درج نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کرونا جو ہے وہ صرف پی ایم ایل این کے لوگوں کو ہی ہوتا ہے اور پی ٹی آئی کو نہیں ہو سکتا۔ یہ کس طرح کی گفتگو چل رہی ہے؟ ہمیں اپنا نقطہ نظر بدلنا ہوگا اس ملک میں، ہمیں اس ملک میں سیاست کا رخ بدلنا ہوگا، ہمیں اس ملک میں ترقی کی گفتگو جو ہے اس کو بدلنا ہوگا، ہمیں اس ملک میں آئین کی گفتگو کو آگے بڑھانا ہوگا۔ اگر ہمارے فکر میں تبدیلی نہیں آئے گی تو ہم کہیں نہیں جانے والے۔ صدیق صاحب یہ بتائیے کہ یہ لاہور میں ایک ایف آئی آر ہوئی تھی درج، اس میں کئی لوگوں کے خلاف
غداری کا مقدمہ بنایا گیا. اس کے بعد وہ جو مورخ تھے اس کے جو شکایت کنندہ تھے, بدر رشید ہیرا, وہ بدر رشید کی کسی نے کو شرف ملاقات حاصل ہوا ہے, کسی کو آپ کو نام نہیں لیتا اس کا. تو یہ جو کرائے کے رکھے ہوئے ہم نے ان کاموں کے لیے, غدار بنانے کے لیے, یہ کب تک چلے گا معاملہ ایسے؟ دیکھیے سر, غداری کا مقدمہ دائر کرنے کے لیے ایک بات تو ثابت ہو چکی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو کم از کم ایک مجرم ہونا چاہیے جس کے اوپر بے شمار کیسز ہوئے ہوں. یہ کیا حسن اتفاق ہے کہ جہاں پہ مقدمہ درج ہوتا ہے, جب آپ پتہ کرتے ہیں کہ مقدمہ کس نے درج کیا, تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی دہشت گردی کا, کوئی اسلحے کا, کوئی ڈکیتی کا, بے شمار وارداتوں کے اندر وہ ملوث ہیں. کراچی میں بھی ایسا ہی ہوا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بہت شکریہ, آپ کے وقت کے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب بلوچستان سے متعلق اور اویس نورانی صاحب سے شکریہ ادا کیا کہ نہیں آپ نے مصدق ملک صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب کا شکریہ بالکل ادا کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ وزیر اعلیٰ صاحب. نظامی صاحب, انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ پی ڈی ایم نے کس کی ایما پر نعرہ لگایا, یہ سوال وزیر اعلیٰ صاحب نے اٹھایا ہے. جی جی بالکل. نظامی صاحب السلام علیکم, آپ ٹھیک ہیں؟ آئی ہوپ. السلام علیکم جی, کیسے مزاج ہیں؟ آپ نے سوال تو سن ہی لیا ہوگا کہ یہ جی بالکل. پی ڈی ایم کا میں نظامی صاحب کل بھی میں نے بات کی تھی, آج بھی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں یہی کل سے بات کر رہا تھا کہ بلوچستان پورے پاکستان میں جب بھی انڈیا کی کوئی بات آتی ہے, ہم کشمیر کے حوالے سے اپنا ایک بالکل موقف رکھتے ہیں, اور وہ ہمیشہ بلوچستان کو سینسٹائز کرتا ہے. اور جب بلوچستان کی سرزمین سے پی ڈی ایم 11 جماعت کی ایک پوری جماعت بنی ہوئی ہے, یہ موومنٹ بنی ہے, اور ان کے تقاریر سے جب ایسے الفاظ اور ایسی باتیں نکلیں گی جو کہ یعنی کہ بیسکلی اپوزٹ ایک اینیمی کنٹری کو ایک موقع دیں گی کہ وہ صرف یہی کلپ دکھائے گی, وہ بعد میں تردید نہیں دکھائے گی. یعنی کہ آج کی تردید ان کی کبھی نورانی صاحب کی وہ نہیں دکھائیں گے, وہ دنیا کو اور اپنے انڈینز کو دکھائیں گے جی یہ بلوچستان میں ہوا ہے, یہ کوئٹہ میں ہوا ہے, اور یہ بات نکلی ہے. تو میں ان کو کل یہی کہہ رہا تھا, میں نے کہا کیا ہمارے پاس یہی باتیں بچ گئی ہیں, کیا ہمارے پاس یہی بات بچ گئی کہ ثناءاللہ صاحب کو کس طرح نکالا گیا. تو میں نے آج بھی ایک ٹویٹ کیا ہے, میں نے کہا جی ثناءاللہ صاحب کو کسی نے نکالا نہیں ہے. میں نے ان کی آج ریزگنیشن شیئر کی ہے ٹویٹر پہ کہ انہوں نے خود استعفیٰ دیا ہے. اب پارٹی ان سے پوچھے نا, پی ایم ایل این اپنی صدر سے پوچھے کہ بھئی آپ نے استعفیٰ کیوں دیا. نہیں دیتے, آپ کھڑے رہتے, عدم اعتماد آ جاتا, حکومت ہے, آپ ہٹ جاتے تو آپ ہمارے لیے اور آگے ایک ہیرو ہوتے. لیکن آپ جب خود ایز اے سی ایم استعفیٰ دے دیتے ہیں, پی ایم ایل این ہوتے ہوئے اور وزیر اعظم بھی ہوتے ہوئے, آپ کی پارٹی ہے, تو یہ سوالات ہم باقی چیزوں پہ بات کریں. ٹھیک ہے عمران خان پہ ہم تردید جتنی بھی کر سکتے ہیں, ان کی کمزوریاں ہوں گی, میری کمزوریاں ہیں, سب کی ہوتی ہیں, کوئی 100% ٹھیک نہیں ہے. لیکن بلوچستان میں آ کے جب بھی ہم بات کریں, ہمیں بڑا سوچنا چاہیے کہ ہمارے بہت دشمن ملک ایسے ہیں جو میرے ایک غلطی کو بھی دنیا میں دکھائیں گے. اور ابھی بھی یو ایس کے اندر جب یہ جو بائیڈن اور ٹرمپ کا الیکشن کیمپین چل رہا ہے, بہت سارے ان کے اسٹیٹ کے اندر انہوں نے باقاعدہ کیمپین سٹارٹ کی بھی, اور ایسی ایسی چیزوں کو پک کر کے دکھاتے ہیں, دیکھیں جی بلوچستان میں یہ بات ہوئی, اپوزیشن نے یہ بات کی, عدم اعتماد کی بات. جی جام صاحب, یہی ایک میرے ذہن میں سوال ابھرتا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے سیٹوں کے لحاظ سے. جی تو جب وہ بھی غدار کہلائے تو یا تو وہ ریفرنس لے کے آنا چاہیے, ان کو وارے کر دیں, یا ان سے بات چیت کرنی چاہیے کہ بھائی آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جس سے پاکستانیوں کی عمومی طور پہ دل آزاری ہوتی ہے. کیونکہ یہ میرا خیال ہے کو سمجھانا بجھانا چاہیے انہیں. جی سر, آپ کو جی یاد ہوگا کہ ایک بڑا نواز شریف صاحب کے دور میں ایک بہت بڑا ٹائم گزرا تھا جب الطاف حسین پہ اس طرح کی باتوں کا سلسلہ جب شروع ہوا. دیکھیں بات ٹھیک ہے, کوئی انسان ایک پاکستانی جو ہے نا وہ غدار, کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری مین پالیٹکس کر رہے ہیں ہم لوگ غدار تو اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے یا کسی اور کو نہیں کہہ سکتے, لیکن آپ کے عمل, آپ کی باتیں, یہ ان ساری چیزوں کو زیادہ آگ بھڑکاتی ہیں یا زیادہ دشمنوں کو موقع دیتی ہیں کہ وہ آپ کی طرف 10 باتیں نکالیں. غداری صرف اس بات پہ تو نہیں کہ میں پاکستان کا جھنڈا جلا دوں یا میں پاکستان کے خلاف آج بات کروں. غداری کی سمت میں تو میرے خیال ہم نے جو اپنے حلف لیا ہے
میں نے ایز اے ایم پی ایز اے وزیر اعلیٰ اگر میں اس پہ بھی پورا نہیں اترتا ہوں اور اپنی جی. قوم کے لیے ڈیلیوری نہیں کرتا تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. میرے خیال سے ہمیں تھوڑا سا سنجیدہ ہونا چاہیے. فیکٹر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یو ایس کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اور ہم اپنے پاس ہم نے ارد گرد ویسے بھی بہت سارے دشمنیاں ہم نے جو دنیا میں ہیں ہمارے ساتھ. یہ ساری چیزیں جو پاکستان کی صرف ایک وجہ ہے کہ پاکستان کیوں کھٹکتا ہے. پاکستان اپنی اسٹرینتھ کی وجہ سے جو ڈیفنس اسٹرینتھ ہے اور ایک مسلمان ملک کی حیثیت سے وہ دنیا میں بہت سارے ممالک کو پسند نہیں ہے. جی تو ہم اپنی انٹرنل سیاست پہ ضرور بات کریں, ہم تنقید بھی کریں, ہم کمزوریوں پہ بیان کریں, لیکن ہم ایسا موقف نہ لیں جو ہم اپنے ملک کے سسٹم قومی مفاد کو جو جی ٹھیس پہنچائے. جام کمال صاحب لاسٹ کویسچن آپ سے. اویس نورانی صاحب کا آپ نے ذکر کیا, تردید کی بھی بات کی. اگر جو وہ جواز پیش کر رہے ہیں کہ زبان پھسل گئی, اس کو مان لیا جائے اور یہ کیا ایکسیپٹیبل ہے, یا دوسری جانب جو وفاقی حکومت کہتی ہے کہ یہ دشمن کے بیانیے کی پذیرائی کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے اسٹیج سے, کیا میرے خیال سے جی دو چیزیں کرنی چاہیے ہمارے پی ڈی ایم کے بہت سارے لوگوں کو. ان کو ایک تو اپنے اگلے جلسے میں بہت کھلے انداز میں اور ایک بہت معذرت کے انداز میں اس چیز کی معافی قوم سے مانگنی چاہیے. یہ سلپ آف ٹنگ اس طرح نہیں ہے کہ بلوچستان ایک الگ ریاست بن جائے, یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے. ایک دوسرا پی ڈی ایم کے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں جتنی بھی غلطیاں کی آج وہ ماننے کے لیے تیار ہیں. اختر مینگل صاحب نے حکومت نواز شریف صاحب کی صوبائی کم کر دی, ڈاکٹر مالک صاحب کی گروائی, آج ساتھ ہیں, پیپلز پارٹی اس میں شریک تھے. یہ سارے تسلیم کریں کہ جی ہم سے ماضی میں یہ غلطیاں ہوئیں اور ہم ایشورٹی اس بات کی بھی دیں کہ آئندہ یہ غلطیاں نہیں ہوں گی. کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ 2 سال بعد وہ کسی اور کے ساتھ بیٹھے اور بولیں گے جی ہم سے 2 سال پہلے غلطی پی ڈی ایم ہو گئی. تو ہم اگر لاہور کے جلسے میں یا کوئی اور پشاور کا جلسہ جو بھی آتا ہے قوم کے ساتھ ایک بڑے کھلے انداز سے اینڈ بینگ اپالوجیٹک. اور ایک میری لاسٹ ریکویسٹ آپ کے پروگرام کے توسل سے ہوگا کہ ہمیں پشاور یا دوسرے جلسوں میں آج بھارت کو اور باقی ممالک کو ایک بڑا کھلا پیغام دینا چاہیے کہ ہمارے اپنے مسائل اپنے پاکستان میں ہیں, لیکن ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ان سارے ہتھ کنڈوں سے خوب واقف ہیں کہ آپ کے جتنے بھی مائنڈ سیٹس ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے آج یہ بات کریں کہ ہم پاکستان کو کسی انداز میں بھی توڑیں گے, چاہے وہ اقتصادی ہو یا سیاسی ہو یا جو بھی ہمیں اپرچونٹی ملے گی ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے. تو ان کا کھلا ایک جواب آنا چاہیے ان سب کے لیے. جی ٹھیک, بہت شکریہ. جام کمال صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب بریک کے بعد اس پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن ایک جو کابینہ ہے ہماری اس میں بھی کوئی رد و بدل ہونے کی بازگشت ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. نظامی صاحب, مہنگائی, بیڈ گورننس, یہ جو پرابلمز ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے اسلام آباد سے کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کابینہ میں پھر سے کچھ ہلچل ہوگی, رد و بدل ہوگا. جی آئیے, آج شوکت ترین صاحب کا نام آیا. جی آج میں نے شوکت ترین کو فون کیا ابھی یہیں سے اسٹوڈیو سے, تو انہوں نے کوئی ایسی دوڑ تردید نہیں کی, لیکن انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کسی نے اس موضوع پہ ابھی بات نہیں کی. تو اب دیکھیے ان کا رائیول ڈپارچر اسلام آباد کو ہوتا ہے تو کچھ آپ کو ہنٹ ملے گی, لیکن اس سے آپ اندازہ کریں کہ حکومت کتنی دیوالیہ ہو چکی ہے, مالی طور پہ بھی, انتظامی طور پہ بھی اور اخلاقی طور پہ بھی. نہیں یہ ترین صاحب ایڈجسٹ کہاں ہوں گے, حفیظ شیخ صاحب کی چھٹی ہو جائے گی. او بھائی, حفیظ شیخ صاحب ایک بریف کیس لے کے آئے, جس طرح شوکت ترین صاحب آئے تھے, وہ چلے جائیں گے. اس کے بعد کیا رہے, ان کا کون سا یہاں پہ کچھ ہے. کامنالٹیز تو دونوں کی یہ ہیں کہ وہ بھی پیپلز پارٹی کے ایڈوائزر تھے, یہ بھی پیپلز پارٹی کے ایڈوائزر تھے. اب یہ خان صاحب کے جو ہیں ایڈوائزر اگر ترین صاحب آ جاتے ہیں, لیکن آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ فائنانس ٹیم میں کوئی میسو لیول پہ تبدیلی آنے والی تبدیلی ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں پوزیشن یہ جی کہ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے, زبان ہے تو خاص میں عام ہے کہ حکومت کی اکنامک پالیسیز ڈیلیور نہیں کر پا رہے. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نالائق ہے, بجائے یہ کہنے کے کہ جی یہ
ہم نے غلطی کی ہے. اور وہ کہتے ہیں جی یہ ٹیم جو ہے اس کو بندہ بدل دو. ولید اقبال صاحب، سینیٹر ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کا. ولید صاحب، یہ جو خبریں آ رہی ہیں کابینہ میں رد و بدل کی، آپ کی گاڑی کے ساتھ بھی کیا جھنڈا لگنے والا ہے، اور کیا کتنی صداقت ہے ان میں؟ نہیں یہ اقبالیات کا ہی معاملہ ہے. یہ تو وارث ہے نا جی اقبالیات. ٹھیک ہے، آپ کو عارف نظامی صاحب نے آپ کو جواب تو دے دیا ہے اس سوال کا. اور مطلب جھنڈا نہیں لگنے میرے تو والا. میرے ہاتھ پہ جھنڈا ہے پاکستان کا، میرے دل میں جھنڈا ہے پاکستان کا. اس سے زیادہ بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اور ولید صاحب آپ نے یہ بڑی کام کی بات اور بڑی خوبصورت بات کہہ دی. اور وہ کوئی جعلی جھنڈا نہیں ہے. آپ کے بزرگوں نے، ہمارے بزرگوں نے بھی یہ جھنڈا لگایا یہاں گاڑا اور اس کی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا. تو اس لحاظ سے تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور خدا کا شکر ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نظامی صاحب آپ لوگ وارث ہیں، وزارتوں سے بالا تر ہو کے بھی سوچتے. آپ نظامی صاحب آپ لوگ وارث ہیں، آپ نظریہ پاکستان کے وارث ہیں، وہ اقبالیات کے وارث ہیں. اور جی تو اسی لیے نظامی صاحب نے کہا ہے، اس لیے تو نظامی صاحب نے کہا ہے کہ میں اقبالیات کا ہی ماہر رہوں گا یا وارث رہوں گا. بہرحال جی آپ نے جو اصل سوال کیا ہے ری شفل یا ایسی کوئی تبدیلی کا، اس کی میرے پاس کوئی اسپیسیفک انفارمیشن تو نہیں ہے. اور یہ اصل میں کیونکہ ابھی جوائن کیا پروگرام، مجھے لگ رہا ہے کہ نظامی صاحب اسی موضوع پہ بات کر رہے تھے. نہیں تو ان کے پاس آپ ہی سے پوچھیں. ہمارے پاس تو خبر تھی، بس دے دی ہے کہ تبدیلی آنے والی ہے. ہم تو آپ سے تصدیق چاہ رہے تھے لیکن آپ تصدیق کر نہیں رہے. نہیں جی، میں ابھی اس پہ تھوڑا سا واضح اور کرتا ہوں. ویسے کیونکہ یہ فیلڈ آپ کی ہے اور عارف صاحب کی ہے، یہ خبریں اور اس طرح کی چیزیں، اس میں عموماً، اور عارف صاحب نے تو بہت سی خبریں جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہونے سے پہلے جو ہیں لوگوں کو اطلاع دی ہے اور وہ بعد میں درست ثابت ہوئی ہیں. میننگ ٹو سے کہ عارف نظامی صاحب جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب سے زیادہ ایکوریٹ ہیں، کیونکہ وہ قربانی سے پہلے قربانی کی بات کرتے رہے اور وہ مارچ میں کوئک مارچ نو کمپیریزن تو وہ ہوا نہیں. تو نظامی صاحب اس لیے اگر میں کبھی کوئی جوتشی ہوں یا مجھے اس طرح کے سوال پوچھے تو بجائے اپنا کرسٹل بال نکالنے کے میں نظامی صاحب سے رجوع کروں گا. ہاں یہ اصل میں یہ کرسٹل بال تو نہیں ہے، لیکن جس طرح کے حالات ہیں اس میں لگتا ہے ولید صاحب کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا وزیر اعظم کو. دیکھیں جی اس کا تو وزیر اعظم ہی بہتر اندازہ رکھتے ہیں، لیکن میرے پاس جو انفارمیشن نہیں ہے میں اپنا اندازہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور اسے بے شک آپ کرسٹل بال سمجھ لیں. اور وہ اندازہ جاتا ہے چند مہینے پیچھے، میں نے گنے تو نہیں کتنے مہینے ہیں، لیکن وہ 6 ہونے والے ہیں ان قریب. اور وہ فواد چودھری صاحب نے جو وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا تھا جس میں سہیل وڑائچ صاحب ان کی میزبانی جو تھے کر رہے تھے، جی ہاں بالکل یاد ہے. اس میں انہوں نے یہی بات 6 مہینے کی ایک بات کی تھی. اور اس کی سچی بات ہے میں نے تو تردید اس طرح سے نہیں سنی کسی سے بھی، وفاقی حکومت کے کسی ترجمان سے یا منسٹر فار انفارمیشن جو ہیں ان سے. اور وہ 6 ماہ، اور جس طرح سے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی پرائم منسٹر نے کسی کیبنٹ میٹنگ میں، اور وہاں کی بھی میرے پاس اطلاع تو نہیں ہوتی، میں تو نہیں ہوں کیبنٹ کا ممبر ہوں براہ راست یا فرسٹ ہینڈ تو میں نہیں جانتا، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ پیریڈ جو ہے وہ پورا ہونے والا ہے. تو اس وقت کے اگر آپ اس وقت کے حالات کے پیش نظر یہ کہہ رہے ہیں تو وہ تو آپ کی اپنی اسیسمنٹ ہے. میں اس اسیسمنٹ کے حوالے سے اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں جو فواد چودھری صاحب نے کی تھی، اور اس میں یہی تھا کہ آئی تھنک ہاف وے کے بعد جو 2.5 ایئرز کا، اور 2.5 ایئرز کا پیریڈ جو ہے وہی اس کا میرا خیال انڈیکیشن تھا، کیونکہ انہوں نے اگست میں یہ 2 سال پورے ہونے کے قریب وہ دیا تھا. وہ 4 مہینے کر لیں 6 کر لیں، مڈ وے کے بعد جو ایک کوئی بھی وفاقی حکومت ہوتی ہے اس کا جو سیکنڈ ہاف ہوتا ہے وہ مور اور لیس جو ہے وہ اگلے الیکشن کی کیمپین کی طرح ہوتا ہے. تو کوئی خوبیاں خامیاں اگر ماضی کے 2 سال 2.5 سال میں رہی ہوں تو ان کو دور کرنے کا وقت بھی وہ ہوتا ہے. تو اٹس ناٹ جسٹ کہ اس گورنمنٹ کی وہ کوئی ایسی اسپیسیفک اقدام ہوگا، ماضی میں بھی گورنمنٹ نے ایسی قسم کے سٹیجز کے اوپر کچھ تبدیلیاں کی ہیں. تو میرا اس کے لیے یہ جواب ہے، کیلکولیٹڈ گیس آپ کہہ لیں، میرے پاس کوئی پرسنل لیول پر ایسی. ولی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مڈ ٹرم ری شفل جو ہے اور ایک ایسی کیبنٹ جو الیکشن کروائے گی اگلا انشاءاللہ. یہ میں نے نہیں کہا الیکشن کروائے گی 5 سال یعنی کہ 2.5 کے بعد مزید 2.5 سال. یہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ دس ول بی این الیکشن کیبنٹ، ری الیکشن کیبنٹ. ری الیکشن آفٹر 5 ایئرز ٹرم کی کمپلیشن. جی یس سر، دیٹس واٹ یو آر سیئنگ، آئی ایم سیئنگ. ٹھیک. ایک اور پہلو ہے ولید صاحب، آپ نے 2.5 سال کا ذکر کیا. 2.5 سال میں جو آپ کی کتابوں کی معیشت تھی یا جو آپ کی ریفارمز تھی اس کے ثمرات عوام تک ویسے نہیں پہنچے. مہنگائی کا طوفان ہے ابھی بھی، گورننس کے میٹرز بھی ہیں. یہ کوئی ایمرجنسی کہہ لیں آپ ارینجمنٹس تو نہیں ہیں کہ کچھ ایسے لوگوں کو لایا جائے کہ جو
کتابوں سے نکل کے عوام کے مسائل کو بھی جانتے ہوں اور ریلیف ملے, مہنگائی کم ہو, گورننس تھوڑی بہتر ہو. یہ اگر یہ چینج آتا ہے تو یہ سلسلے کی چینج ہوگی. یہ کافی کمپلیکس معاملہ ہے, یہ اتنا ٹھیک ہے, میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ عوام جو ہے اس قسم کی ایبسٹریکٹ نوشنز کو نہیں سمجھتی, جس کے اوپر ہم نے بڑا زور بھی دیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم داد کے مستحق بھی ہیں, اور واقعی ہیں کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ کو کس طرح ہینڈل کیا, اکانومی کو کس طرح اسٹیبلائز کیا. کووڈ-19 جس کا تعلق اکانومی سے بھی ہے, اٹس پارٹلی ہیلتھ سے ریلیٹڈ, پارٹلی اکانومی سے ریلیٹڈ, اس میں جس طرح ہینڈل کیا لیری سمرز جیسا آدمی جو کہ سابق وزیر خزانہ امریکہ کا, جو کہ ہارورڈ یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ ہے, اس نے کہا کہ $10 ٹریلین امریکہ سیو کر لیتا اگر پاکستان کی طرح اپنی پالیسیز بناتا. تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا گلاس کو آدھا آپ سمجھ رہے ہیں, میں سمجھ رہا ہوں بھرا ہوا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں خالی ہے. ٹھیک ہے, یہ مہنگائی سمجھ رہے ہیں ولید صاحب. ارشد عمر نے 2 سال, میرے خیال میں 5 سال میں پورا فل ہو جائے گا جی, اور ہو جائے گا. ہم دعا گو ہیں. جی تھینک یو. کون ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. نظامی سے پروگرام کا وقت ہو گیا, بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.